السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لٹریچرز کارنر۔ اور دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ولیم بلیک کی خوبصورت پوئم نرسز سانگ آف انوسینس میں، جس کو پبلش کیا گیا تھا 1789 میں۔ تو نرسز سانگ فرام سانگز آف انوسینس بائی ولیم بلیک۔ When voices of children are heard on the green and laughing is heard on the hill, my heart is at rest within my breast and everything else is still۔ دوستو یہاں پہ نرس کہہ رہی ہے، اگر نرس ہی ہے یا شی ہے اس میں، لیکن یہاں پہ نرس سے ہم یہ لے سکتے ہیں کہ نرس مطلب کوئی ایڈلٹ ہے جو بچوں کا دھیان رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا رکھ رہی ہے۔ When voices of children are heard on the green، کہ جب میں بچوں کی آواز سنتا ہوں یا سنتی ہوں، کس پہ؟ گرین پہ، یعنی ایک سبز میدان میں یا کسی کھیلنے والی کودنے والی جگہ پہ۔ And laughing is heard on the hill، اور یہ جو ہنسی کی آوازیں ہیں یہ اس پہاڑوں تک آتی ہیں اور سنی جا سکتی ہیں۔ My heart is at rest، اور میرا دل بہت سکون میں ہوتا ہے۔ Within my breast، میرے سینے کے اندر۔ And everything else is still، اور سب کچھ بالکل خاموش اور پرسکون اور کام ہوتا ہے۔ تو اب نرس کہتا ہے اپنی چلڈرن کو کہ then come home my children, the sun is gone down and the dews of night arise, come leave off play and let us away till the morning appears in the skies۔ اب نرس کہتا ہے ان بچوں کو کہ بچوں آپ گھر آ جائیں، کیونکہ سورج جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے اور رات کو جو شبنم کے قطرے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، یعنی آپ جلدی کریں اور اس کھیل کو ختم کریں اور سیدھا گھر چلے آئیں، ایسا نہ کہ صبح ہو جائے۔ تو نیکسٹ ٹینزا میں ان کو وہ چلڈرن رپلائی کرتے ہیں کہ no let us play for it is yet day and we cannot go to sleep, besides in the sky the little birds fly and the hills are all covered with sheep۔ تو اب چلڈرن کہتے ہیں کہ نہیں ہم ابھی بھی کھیلیں گے، کیونکہ ابھی بھی صبح کا وقت ہے، یعنی دن کا وقت ہے۔ اینڈ وی کین ناٹ گو ٹو سلیپ، اور ہم سونے نہیں جا سکتے، بجائے اس کے کہ ان دا اسکائز دا لٹل برڈس فلائی، اور آسمان پہ چھوٹے چھوٹے پرندے وہ اڑ رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں۔ اینڈ دا ہلز آر آل کورڈ وتھ شیپ، اور جتنے بھی پہاڑ ہیں اور جتنی بھی پہاڑ کی چوٹیاں ہیں وہ جو ہے بھیڑیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ویل تو اب یہاں پہ نرس انہیں کہتا ہے کہ ویل گو اینڈ پلے ٹل دا لائٹ فیڈز اوے اینڈ دین گو ہوم ٹو بیڈ، دا لٹل ونز لیپڈ اینڈ شاؤٹڈ اینڈ لافڈ اینڈ آل دا ہلز ایکوڈ۔ اب یہاں پہ نرس یہ کہتا ہے اپنے بچوں کو کہ ٹھیک ہے چلیں آپ لوگ جائیں اور کھیلیں، لیکن جلدی گھر آ جائیں، ایسا نہ کہ رات ہو جائے، اور پھر آپ گھر آ جائیں اور اس بیڈ پہ سو جائیں۔ اور تب تمام چھوٹے بچوں نے کودنا شروع کیا اور وہ چلائے اور خوشی سے ہنسنے لگے۔ اینڈ آل دا ہلز ایکوڈ، اور تمام پہاڑیاں جو ہیں وہ ان کی خوشی اور چیخوں سے گونج اٹھی۔ تو یہاں پہ اگر اس کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کیا جائے تو اگر ایک کامن پرسن اس پوئم کو پڑھے گا تو وہ جیسے ہی پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں پہ اب چلڈرن کو نرس کہہ رہا ہے کہ رات ہو رہی ہے اور آپ لوگ آ جائیں، لیکن چلڈرن کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو صبح ہے، کیونکہ برڈس چہچہا رہے ہیں اور تمام جو ہلز ہیں وہ تو شیپ سے، جتنی بھی بھیڑیاں ہیں ان سے کورڈ ہے۔ تو یہاں پہ لگتا ہے کہ یا تو بچوں کی بات غلط ہے، یا تو ان کے نرس کی، ان کے جو ایلڈرز ہیں ان کی بات غلط ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان سٹینزاز میں کنٹراسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک لٹریری پرسن، ایک لٹریچر کو ڈیپ انالائز کرنے والا پرسن جب اس پوئم کو پڑھے گا تو وہ اس پوئم سے ایک ایسا ریزلٹ اور ایک ایسے کنسیکوینسز نکالے گا، تو وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات ہمارے چلڈرن اگر غلط بھی ہوتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، ان کی اس غلطی پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی بات کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پہلی تھیم جو اس طرح ہے کہ ایک ماں باپ جو ہے وہ سافٹ
کارنر رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے دل میں. اور دوسرے یہاں پہ یہ کہ بہت ہی کیئرفل ہیں نا، کیئرفل ایڈلٹس ہیں یہاں پہ، جو اپنے بچوں کے لیے اگر رات ہوئی بھی نہیں ہے تو وہ پہلے سے اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جلدی کریں، گھر آ جائیں، کیونکہ ان کے بچے اتنے میچور نہیں ہیں جتنے ایکسپیرینسڈ اور میچور جو ہیں وہ ان کے ایلڈرز ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب والدین یا جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ ان کی بات مان لیتے ہیں اپنے بچوں کی، تو وہاں پہ وہ تو لیس ایکسپیرینسڈ کڈز ہوتے ہیں نا، ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو ماں باپ اور جتنے بھی ایلڈرز ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ چلے بچے ہیں، خوش ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل لیس ایکسپیرینسڈ بچے ہیں، اور ان کی ایکسٹریم جوائے اینڈ ہیپینس کو بھی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچے مطلب اگر ان کے فادر لوگ یا ان کے ایلڈرز ان پہ زور زبردستی کر کے انہیں گھر لے جاتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ بچے رونا شروع کر دیتے، ضد کر لیتے، لیکن ان کے ایلڈرز نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، ویل چلے مان لیتے ہیں، لیکن جلدی گھر آنا ہے آپ لوگوں کے، رات ہو جائے گی، کیونکہ ان کے فادر اور ان کے ایلڈرز کو یہ بات پتہ ہے کہ کیونکہ وہ زیادہ میچور ہیں اور ان کے ایکسپیرینسڈ ایز کمپیئر ٹو ان کڈز بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حالات سچویشنز کیا ہوتی ہیں، تو وہ اوور پروٹیکٹیو نیچر شو کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو ایک تو اس کی تھیم یہ ہے کہ ہیپینس اینڈ جوائز آف چلڈرن، دوسرا یہ کہ کیئرفل ایڈلٹس اینڈ گڈ لیڈرشپ، اور تیسری ہے کہ سافٹ کارنر فار آور کڈس، اور چوتھی ہے کہ لیس ایکسپیرینسڈ کڈس، کیونکہ ان کو اتنا نہیں پتہ ڈیو ٹو اممیچورٹی. تو اس پوئم کو کچھ جو ہے کریٹکس نے 4 کوارٹرنس پہ ڈیوائیڈ کیا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو 2 آکٹیوز پہ یعنی 8 لائنوں کے 2 اسٹینزرز پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اور اس کی رائم اسکیم جو ہے وہ ہے ABCB، ٹھیک ہے، لیکن لاسٹ کا جو اس کا 4تھ اسٹینزا ہے اس کی رائم بنتی ہے ABBB، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ پوئم آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. والسلام.